نیکی کی برکت نسلوں تک باقی رہتی ہے. نیکی اگر ہم جو رات دن محنت کر کے دولت کماتے ہیں صرف اسی لیے کماتے ہیں. میں کہتا ہوں 90% لوگ جو دولت کماتے ہیں رات دن دوڑ دھوپ کر کے دولت جماتے ہیں, خود چپل نہیں خریدتے, پھٹی ہوئی چپل پہ گزارا کرتے ہیں, خود کپڑے جلدی نہیں سلاتے, جونے پرانے کپڑوں پہ گزارا کرتے ہیں. ایک ہی لالچ ہے, میرے بچوں کا مستقبل اچھا رہے, میرے بچے سکون سے رہے, دولت جمع کر رہا ہوں میرے بچوں کی زندگی عیش اور آرام میں گزرے. میں کہتا ہوں بچہ پیدا بھی نہیں ہوتا انسان بچوں کے آرام کی فکر کرتا ہے. آپ سے کہنا چاہتا ہوں دولت جتنی بھی جمع کر لو کوئی ضروری نہیں کہ آپ کے بچے سکون سے رہیں, لیکن اگر آپ نیکی کرو گے تو نیکی کی برکت آپ کی اولاد کو ملتی رہے. بلکہ اگر 10 پشتیں بھی گزر جاتی ہے تو نیکی کی برکت مل کے رہتی ہے. 10 پشتوں تک نیکی کی برکت رہتی ہے, 11 پشتوں تک نیکی کی برکت رہتی ہے, 17 پشتوں تک نیکی کی برکت رہتی ہے. بلکہ آپ کو بتاؤں پوری دنیا میں سب سے زیادہ اگر ولی پیدا ہوتے ہیں تو خاندان سادات میں پیدا ہوتے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ سیدہ فاطمہ نے اتنا تقوی اختیار کیا کہ قیامت تک ان کے تقوی کی برکت ان کی اولاد کو مل رہی. یہ نیکی کی برکت. بلکہ قرآن مقدس میں ایک واقعہ آیا ہے کہ حضرت موسیٰ خضر علیہ السلام کا واقعہ بڑا مشہور ہے کہ جب دونوں ایک شہر میں پہنچے تو وہاں دیوار گر رہی تھی, اور گرتی ہوئی دیوار کو دونوں نے مل کے تعمیر کیا. حضرت خضر علیہ السلام نے اس کا پیسہ نہیں لیا, اجرت نہیں لی. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ آپ نے اجرت نہیں لی ان سے, حالانکہ یہ شہر والے تو جفاکار ہیں. تو فرمایا کہ ان کا باپ جو تھا وہ نیک تھا. تفسیر میں آتا ہے کہ یہ حقیقی باپ نیک نہیں تھا, بلکہ اس کا باپ, اس کا باپ, اس کا باپ, اس کا باپ, اوپر 10 پشتوں میں جو باپ آتا تھا وہ نیک تھا. اس کی نیکی کی برکت ان یتیم بچوں کو ملی. اس لیے نیکی چھوڑو مت. اگر اپنے خاندان کو, خود کو, اپنی اولاد کو اگر خوش دیکھنا چاہتے ہو, مطمئن دیکھنا چاہتے ہو, ان کو پریشانی سے محفوظ دیکھنا چاہتے ہو, ان کو بلاؤں سے محفوظ دیکھنا چاہتے ہو, نیکی مت چھوڑو. بلکہ کسی نیکی کو چھوٹی سمجھ کر کبھی چھوڑنا مت, اس لیے کہ ہو سکتا ہے وہی نیکی اللہ کی بارگاہ میں ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بن جائے, نجات کا سامان بن جائے. کہتے ہیں قطرے قطرے سے دریا بنتا ہے. ہو سکتا ہے کوئی چھوٹی سی نیکی. مثال کے طور پر ایک شخص کو اللہ کے رسول علیہ السلام نے جنت میں دیکھا, وہ کروٹیں لے رہا ہے, جنت میں کروٹ بدل رہا ہے. یہ جو کروٹ بدلنا کہتے ہیں نا, اس کو کہتے ہیں مستی, مستیاں لوٹنا. بستر پہ کروٹیں آدمی مستی میں بدلتا ہے. یعنی وہ جنت میں اتنا مست تھا کہ وہ جنت میں کروٹیں بدل رہا تھا. ہم لوگ بھی دعا کرتے ہیں نا کہ اللہ کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے, کروٹ کروٹ رحمتیں نصیب فرمائے, کروٹ کروٹ بہاریں. یہ دعا کا اسلوب یہی ہے کہ آدمی کروٹیں اس وقت بدلتا ہے جب وہ مستی میں ہوتا ہے. تو جنت میں مستیاں لے رہا تھا, اور جنت میں مستیاں نہیں ہوگی تو پھر مستیاں ہوگی کہاں؟ اس لیے کہ یار کا دیدار ہی جنت میں ہونا ہے, اور جہاں یار ہوتا ہے تو پھر وہاں مستیاں نہیں ہوگی تو کیا ہوگا؟ جب آنکھیں مست مست ہوگی تو مستیاں بھی تو ہوگی. جب پیمانے چھلکتے ہیں اور جام پیے جاتے ہیں تو آدمی پر مستی کا خمار چڑھتا ہے. تو جب ہاتھوں کے جاموں میں اتنی مستیاں ہیں تو نگاہوں کے جام میں مستیوں کا عالم کیا ہو. جنت بہت خوبصورت ہے, اور بلکہ جنت سے ہم پیار اس لیے کرتے ہیں کہ جنت میں یار کا دیدار ہونا ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ ایک بندہ جنت میں کروٹیں بدل رہا ہے. آقا علیہ السلام نے پوچھا کہ تجھے جنت ملی کیسے, تو جنت میں آیا کیسے؟ اس نے کہا کہ راستے میں ایک درخت تھا, کانٹے کا درخت, جو لوگوں کو تکلیف پہنچاتا تھا. وہ درخت کو میں نے کاٹ دیا اور کانٹے ہٹا دیے, تو رستے سے کانٹے دار درخت کو ہٹانے کی برکت سے اللہ نے میرے سارے گناہوں کو معاف کر کے مجھے جنت عطا فرما. نیکی کبھی چھوٹی سمجھ کر مت چھوڑو, ہر نیکی کرو.